ابو نضرہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے منبر پر ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک ایک قبول شدہ دعا کرنے کا اختیار دیا گیا اور ہر ایک نے دنیا میں ہی وہ دعا کر لی، البتہ میں نے اپنی دعا کو امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے۔ میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کی تمام انسانیت میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ قیامت کا دن لوگوں کے لیے انتہائی طویل ہو چکا ہوگا، بالآخر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی خدمت میں چلیں، وہ ہمارے رب سے ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور پھر وہ لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کہیں گے، اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کے سامنے سجدہ ریز کرایا، آپ رب کے ہاں جا کر سفارش تو کریں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کر دیں۔ مطلب کیا کہ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ العطش کی آوازیں ہوں گی، سوا نیزے برابر سورج ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، تو اتنی شدت اور حبت کے اندر رہتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ان کو الہام ہوگا، ان کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی، تو وہ پھر سب جائیں گے۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری خطا کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا تھا، مجھے تو میری اپنی جان نے بے چین کر رکھا ہے، تم نوح علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ نبیوں کے اصل ہیں، مطلب وہ پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ سب نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ ہمارے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، لیکن وہ کہیں گے کہ میں اس کی جرت نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنی دعا کر لی ہے جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے تھے، آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، اے ابراہیم، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس بات کی جرت نہیں کر سکتا، میں نے اسلام میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اللہ کی قسم ہے کہ انہوں نے ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی دفاع کیا تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا انی سقیم، یعنی کہ وہ جب ان کے قبیلے کے لوگ، ان کی بستی کے لوگ جانے لگے تھے عبادت کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انکار کر دیا جانے سے کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ یہ سورۃ صافات آیت نمبر 89 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام جب یعنی کہ وہ وہاں پہ چلے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ان سب کے سر جو تھے وہ قلم کر دیے، بتوں کے، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ، یہ سارے بت جو تھے ان کے سر قلم کر دیے۔ تو وہ جب آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ جو بڑا ہے جس کے یعنی کہ کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا تھا، کہا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر یہ بول سکتے ہیں تو تم خود ان سے پوچھ لو۔ تو اور تیسرا یہ کہ جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی پریشانی لگی ہوئی ہے، البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کے ساتھ کلام بھی کیا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے نوازا اور آپ کے ساتھ کلام بھی کیا، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش تو کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے تو ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ
وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا تھا، اس لیے مجھے تو اپنی پریشانی اور بے چینی نے بے چین کر رکھا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر کوئی سامان کسی برتن یا تھیلے میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر کو توڑے بغیر کوئی برتن کے اندر کی چیز کو حاصل کر سکتا ہے؟ توڑے کے اندر کی چیز کو کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ آج موجود ہیں، ان کا یہ مقام یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، میں ہی اس شفاعت کے قابل ہوں، یعنی آج میں ہی سفارش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اور پسند کرے گا اور اسے شفاعت کی اجازت دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو الگ الگ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کرنے والا اعلان کرے گا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم اگرچہ آخری امت ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ہمارے راستے سے دوسری امتوں کو ہٹا دیا جائے گا اور وضو کے اثر سے ہماری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں خوب چمک رہے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر دوسری امتیں رشک کرتے ہوئے کہیں گی، قریب تھا کہ اس امت کے تو سارے افراد انبیاء ہوتے۔ یہ امت جنت کے دروازے پر پہنچے گی، میں جنت کے دروازے کے کڑے کو پکڑ کر دستک دوں گا اور پوچھا جائے گا کہ کون ہو؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کرسی یا تخت پر تشریف فرما ہوں گے، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی اور نہ بعد میں کی ہوگی کوئی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے محمد ارفع راسک، کہ اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی، آپ سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا کر کہوں گا کہ اے میرے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جن لوگوں کے دلوں میں فلاں چیز کے بارے میں بھی ایمان ہو اسے جنت سے نکال لاؤ۔ مطلب کوئی چیز بتائی، راوی کہتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ فلاں چیز کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو ان کے دل میں، تو ان کو جہنم سے نکال لاؤ۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوگا میں سجدے میں کہوں گا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ اے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اس کے بعد پھر سجدہ کروں گا اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ بالآخر مجھے کہا جائے گا، سجدے سے سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ اے میرے رب، میری امت، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے کہا جائے گا، جس کے دل میں فلاں چیز کے برابر بھی ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال لاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سفارش اور اپنی امت کی محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ اور دوسرا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا، ابھی آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے کے احوال بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔